جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نل اینڈ وائڈ یعنی ہو جائے یا ان کی میجورٹی ہو جائے گی، ہو گئی تو وہ حکومت میں آ جائیں گے، اور دسمبر میں الیکشنز کی بات بھی ہو رہی ہے۔ خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ سرگوشیاں سن رہے ہیں، آپ کی کیا اطلاع ہے؟ کیا واقعی حکومت جو ہے وہ گھر جانے والی ہے؟ نہیں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت اپنی ٹرم مکمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتی ہے، پکی بات؟ اور جی انشاءاللہ۔ اور حکومت آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ وفاق میں شہباز شریف صاحب ہوں، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ہوں، بالکل جو ملک کے اس اکنامک ایشوز خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم تینوں سطحوں پہ ہو رہا ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کے ہو رہا ہے، اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ ہم نے آگے انشاءاللہ یہ حکومت جاری رکھنی ہے، اور اسی نیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ تو باقی اسد کیسر صاحب کی خواہشیں بالکل ہو سکتی ہیں، خواہشوں سے تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اب دیکھیں قاضی صاحب جیسے جا رہے ہیں، اکتوبر کی بات ہو رہی تھی، جو شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کو امید ہے 6 مہینے بھی پورے ہو جائیں گے، اور وہ ٹائم ہے جب قاضی صاحب بھی چلے جائیں گے، تو پھر سپریم کورٹ الیکشن کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ نہیں دیکھیے اسما صاحبہ، پھر ایسا ہے تو ہم تو ابھی بھی جو سپریم کورٹ کا ریزرو سیٹس کے کیس میں فیصلہ آیا ہے، ہم تو اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ کورٹ کا فیصلہ ہے، ہمارا ایک لیگل سسٹم ہے، وی انڈرسٹینڈ دس، اور اس کے مگر میرے خیال سے جو چیز پی ٹی آئی نے مانگی نہیں ان کو دی گئی، تو یہ تو اس کے اوپر خود بھی تو ان کو اگر اتنا ہی اعتراض ہے تو پھر آج ان کو کون سے ایسے فیصلے نہیں مل رہے جس پہ یہ بات کریں۔ قاضی فائز صاحب اس بینچ میں ہی موجود ہیں، ان کے ہوتے بھی ایک ایسا فیصلہ آیا جو ان کے حق میں بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نامناسب بھی ہے۔ مطلب کہ میں آنیسٹلی دس از مائی ویو ایز اے سٹیزن، اینڈ وہ جو بھی میں جتنی مجھے آئین اور قانون کی سمجھ ہے، بہرحال اختلاف ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ، تو پتہ نہیں کون سا یہ اور کیا چاہ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال جی ایسی کوئی بات ہے۔ باقی چاہے بینچ فارمیشن ہو، وہ بھی اب 3 ججز کی بنیاد پہ آپ جانتی ہیں جی، اور باقی ہم امید کرتے ہیں کہ جوڈیشری اس چیز سے مبرہ ہوگی، مگر ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے اگر یہ اس پہ آسرا کر رہے ہیں تو میری ان کو سجیشن ہوگی اس پہ آسرا نہ کریں اس بات پہ۔ یہ واقعی آسرا نہ کرنا اگر ہم انصاف کے لیے عوام کے پاس گئے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، اب ہم اپنے لٹیگیشن جو ہے وہ 2 عدالتوں میں لے کے گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے ابھی تک ہماری پہلی پیشی بھی نہیں لگائی۔ آپ کو یاد ہے نیب والے کیس میں، نیب اپیل والے میں عمران خان صاحب نے 2 کیسز کی بات کی، انہوں نے چیف صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ میرا 9 مئی والا جوڈیشل کمیشن کا وہ پٹیشن لگا دیں۔ نمبر 2، یہ جو میں نے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر پٹیشن فائل کر رکھی ہے فار دی پرپز آف یہ سارے حلقے کھولنے اور جوڈیشل کمیشن کے لیے، وہ میری پٹیشن لگا لیں، ابھی تک نہیں لگی، پہلی پیشی نہیں لگی، 6 مہینے ہو گئے۔ دوسری بات، الیکشن لاز کے مطابق تمام ٹریبونلز پابند ہیں 6 مہینے میں فیصلہ کرنے کے، ابھی تک تو وہ 6 مہینے تو دور کی بات ہے، انہوں نے بیچ میں آرڈیننس آپ کو بتایا لائے، پھر ایکٹ لے آئے، پھر ابھی بہت سارا جھگڑا لاہور میں چل رہا ہے۔ اب اگر ہمارے 6 مہینے ادھر سے کی طرف جا رہے ہیں سر، ایک تو یہ کہ مقبولیت سے قبولیت کی طرف جا رہے ہیں، مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت کے لیے اب کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ قبولیت پہ یقین نہیں رکھتے، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آئین کے مطابق، سر 2018 میں یاد ہے، آپ کو نہیں یاد، آپ اس وقت نہیں تھے ایکٹیو۔ سنیں، آئین کا مطابق حق حکمرانی عوام کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ بالکل ہے، یہ تو آئین اگر عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اس کو کوئی چوری کر کے ڈاکہ ڈال لے، اس کو کیس ہم عدالت میں لے کے جائیں گے نا۔ عدالت کے پاس اگر ہم امید اور توقع چھوڑ دیں تو پھر کس سے امید رکھیں؟ عدالت ہمارے کیسز جب دیکھ لے گی، عدالت سپریم کورٹ ہو، عدالت ہائی کورٹ ہو، عدالت الیکشن، لیکن یہ اس سے پہلے آپ عدالت پہ نہیں تھے، آپ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اب آپ عدالت پہ زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ نہ اس وقت کرتے تھے نہ آپ کرتے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب جو فرما رہے ہیں، میں ان کی بات کروں، جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں، ادروائز لٹرلی نہیں، وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ بھائی اگر ریحانہ ڈار سے تم جیتے ہوئے ہو تو تمہیں تو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ہر عدالت میں چلے جائیں، کوئی بھی عدالت حلقہ کھول دے، آپ کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو یہ بات نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا الیکشن کھلنے کا بات چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، آخر ان کے پاس کوئی خبر آئی ہوگی، لیکن سرگوشیاں کیا؟ بھائی ریحانہ ڈار نے آپ کے الیکشن کو چیلنج کیا ہوا ہے، الیکشن پٹیشن آپ کے خلاف پینڈنگ ہے، اور وہ 6 مہینے کا ٹائم ہے، اور 6 مہینے کا مطلب چیلنج تو آپ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن آپ کی بات بھی سنی تو نہیں گئی نا ابھی تک۔ نہیں مطلب چل رہی ہے نا، قبولیت ہوگی تو سنی جائے گی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کیس چلے گا، کے لیے آج کہہ دیے عمر اس کا قبولیت کیا ضروری ہے؟ اس کا مطلب جج اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے گا، میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے، نہیں اس کے پوچھے گا کہ جناب آپ حکم دیں تو میں کیس کا فیصلہ کروں ورنہ نہ کروں۔ آپ کے ہاں ججز کہتے ہیں کہ دباؤ رہا ہے ان کے اوپر، جب دباؤ رہا ہے تو چند لوگوں کے اوپر، اب تو نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کرے نہ ہو سر، آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ توقع رکھتے ہیں کہ نہیں ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے 6 معزز جج صاحبان نے جو سپریم کورٹ میں خط لکھا،
اس وقت تمام ہائی کورٹ سے پوچھا گیا، سپریم کورٹ نے پوچھا اور لوور جوڈیشری سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں آپ کو پتہ ہے کیا رپورٹ آئی ہے، رائٹنگ میں رپورٹ دی ہے تمام ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری نے. انہوں نے کہا جی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور اگر ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں. دس از دی ریٹن اسٹیٹمنٹ گیون بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان.